ارے بات بھی ذہن وچ رکھو، قرآن اتنی دیر سمجھ وچ نہیں آندا جتنی دیر قرآن دا شان نزول سمجھ وچ نہ ہو۔ آپ توجہ فرمانا، کوئی بھی قرآن دی آیت ہے اگر انسان نو پتا ہوئے نا کس موقع تے نازل ہوئی ہے تو بندہ آسانی دے نال قرآن دا حکم سمجھ جاندا ہے کہ قرآن ساڑھے نال کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ بات سمجھنا۔ آپ دیکھیں کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور حرام ہیں۔ حلال جانوروں میں آپ سمجھ لیں بکری حلال ہے، بھینس حلال ہے، گائے حلال ہے۔ اب اگر یہ بھینس یا گائے یا بکرا بکری کوئی مشرک ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لے بلکہ اپنے بتوں میں سے کسی بت کا نام لے کر ذبح کر دے تو یہ حلال جانور بھی پھر حلال نہیں رہتا، حرام ہو جاتا۔ آواز سمجھ رہے ہیں کہ ایک جانور حلال ہے قطعی طور پر، لیکن جب اسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا، کسی بت کے نام پہ جب مشرکوں نے ذبح کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں وہ جانور حرام ہے، اگرچہ وہ جانور قطعاً تو حلال ہی تھا، لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا وہ جانور۔ اب انتہائی توجہ فرمانا، میں بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں۔ اب جانور حلال تھا، اللہ نے کہہ دیا غیر اللہ کے نام پر جب ذبح ہوا بت کے نام پر تو اللہ نے کہا اب یہ جانور حرام ہے۔ اب وہ مولوی صاحب جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں وہ قرآنی آیات کا استعمال کس طرح کرتے ہیں آپ سمجھنا۔ مسئلہ یہ بنا کہ مشرک نے بت کے نام پہ جانور ذبح کیا، ادھر قرآن کی آیت آگئی کہ جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی غیر کا نام یعنی بت کا نام لیا گیا ہے، وہ جانور حرام ہو گیا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھیے جانور وہی حلال ہے جو اللہ کے نام پر ہو، اور اب اگر تو کہے کہ یہ بکرا 11ویں والے کا ہے تو یہ بکرا حرام ہو جائے گا، کیسے حرام ہوگا جی؟ غیر اللہ کا نام آ گیا۔ بھئی مسئلہ تو یہ تھا کہ ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لینا ہے۔ آج تک کہن جو ہے وہ کسی ککڑ یا بکرا ذبح کرنا ہوئے تے تکبیر نہ پڑی ہوئے پاویں وہ 11ویں والے دے نام دا تے پاویں ماپیو دے نام دا دیتا ہے یا جس نام دا ذبح کرتے ہیں نام تو اللہ دا ہی لے دینا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ذبح کرنا ہے اس وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی غیر کا نام لے لیا جائے تو حرام ہے۔ مولوی صاحب ان ظاہری ترجمہ کی کر رہے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، شان نزول نہیں دس رہا کہ آیت نازل کیوں ہوئی، اور کوئی ترجمہ کی کر رہا ہے، ترجمہ تو ٹھیک کر گیا لیکن استعمال ہوتا کتنا غلط کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کہتا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو وہ حرام ہے، تو ہن جڑا اللہ دے نام تے ذبح ہوئے حلال ہے، جڑا 11ویں والے دے نام تے ذبح ہو جائے حرام ہے۔ جڑا اللہ دے نام تے ذبح ہویا حلال ہے، جڑا پیو دے کلاں دے نام تے ذبح پہ ہوندا ہے حرام ہے۔ کوئی گل سنو، اگر اس طرح او ساڑے علامہ صاحب گزرے نے اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا ایک خاصا سی کہ آپ نال جویں دا کوئی سوال کردا سی نا آپ جواب بھی اودی بولی چ دیندے سی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نا مولویاں دے ڈیرے تے کتنے جاؤ جے کوئی جٹ ذمہ دار ہوئے انہوں جا کے پوچھو مولوی صاحب مجھ کی دی ہے تہاڈی کہ اللہ دی؟ جے تے اللہ دی ہے تو پھر جڑا مرضی لے جے، تے جے تہاڈی ہے تو پھر حرام ہو گئے۔ وہ 11ویں والے دا بکرا کہ بھی بکرا 11ویں والے دا تو تے حرام ہو گیا، تے مولوی دی مجھ حلال ہی۔ مولوی آکے جی 6 ڈنگر میرے اپنے ہی نے، یہ غیر اللہ دا نام نہیں آیا، ہن کہنا اللہ دے ہی نے، تو کہنا غیر اللہ دا نام ہوندا جائے۔ آپ بات سمجھنا جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے جب پتہ نہ ہو آیت نازل کیوں ہوئی ہے، پیچھے وجہ کیا تھی۔ قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، کوڑو اندازے لالا کہ اللہ قرآن نہیں نازل کیتا، کوئی وجہ بنتی تھی تو قرآن نازل ہوتا۔
پیچھے کوئی وجہ ہوتی تھی تو آیت آتی تھی. اب جو پیچھے وجہ ہے اگر وہ وجہ سمجھ میں نہ ہو تو پھر آیت کا استعمال غلط ہی کیا جاتا ہے. جدوں بھی کوئی بندہ آکھے نا آوے کو تواڈے عقیدے دے خلاف گل قرآن وچ لکھی ہے، بہترین طریقہ نو پوچھو آیت نازل کیوں ہوئی تھی، وجہ بتاؤ. پھر ایک منٹ چو ننگا ہو جائے گا. پھر ثابت نہیں کر سکتا ساڈے عقیدے نو غلط. عقیدہ ادو ہی غلط ثابت کرے گا جدو ترجمہ قرآن دا کرے گا، تفسیر اپنی مرضی دی کرے گا. میں یہ بات اولاً یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں کہ آیت سننے میں لطف آتا ہی تب ہے جب شان نزول سمجھ میں ہو کہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے.